رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، رمضان میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ سخی بھی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے کا اتنا تو شوق رکھتے کہ اتنا لٹاتے ہیں. اور میں نے اپنے پیر خانے، میرے پیر و مرشد کے دروازے پر دیکھا، وہاں پر دیکھا کہ صرف اور صرف ایک ٹائم کا کھانا کیا ہے، 20-26 لاکھوں کا کھلایا جاتا ہے. کتنا؟ 20-26 لاکھوں کا. شاید پھر بھی میں کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 26-28 لاکھ کا صرف ایک وقت کا کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ کون دے رہے ہیں؟ یہ وہ بندے دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عام دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے حضور علیہ السلام بھی عام دنوں سے بکثرت رمضان کے مہینے میں زیادہ سخی ہو جایا کرتے، سب سے زیادہ سخی ہو جاتے اور لوگوں کو نوازتے. اسی طریقے سے جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نوازتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے لیے انعام و اکرام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، کیا ہے؟ جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، اسے جنت کے کئی دروازوں سے پکارا جائے گا. جوڑا مانی دو چیز. اگر کسی کو ایک سوٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے نا، وہ کوشش کرے 2 دے. اگر کسی کو 100 روپے دینے کی نیت کی ہے تو وہ 200 دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز دیتا ہے تو وہ 2 چیزیں دیتا ہے، جوڑا خرچ کرتا ہے. تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اسے کئی دروازوں سے پکارا جائے گا. اے بندہ خدا، یہ دروازہ کیا ہے؟ عمدہ ہے. جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. یعنی جنت کے کئی دروازوں سے اسے پکارا جائے گا. تو اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام سے 2 سوالات کیے. کون سے 2 سوالات کیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ، جنت کے کئی دروازوں سے پکارا جائے گا. جب مطلب مقصود ایک ہے جنت میں داخل ہو جانا، تو چاہے باب الصلاۃ سے داخل ہو، چاہے باب الجہاد سے داخل ہو جائے. لیکن یا رسول اللہ، مقصد تو جنت میں داخلہ ہے نا، تو کسی بھی دروازے سے چلا جائے. اب اتنے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا کیوں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا ہے جو ان سارے دروازوں سے داخل ہونا چاہے گا؟ کیا ایسا کوئی ہے جن سارے دروازوں سے داخل ہوگا؟ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ تم ہی ہوں گے جو جنت کے سارے دروازوں سے تم ہی داخل ہوں گے. مطلب کیا ہوا کہ جنت میں جانے کی ہر کسی کو خواہش ہے، شوق ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن جنت کو خود شوق ہے کہ مجھ سے ابو بکر داخل ہو جائے. کیا ہے؟ جنت کو یہ خواہش ہے، یہ شوق ہے، جنت کے دروازوں کو یہ شوق ہے کہ کیا ہے؟ مجھ سے ابو بکر صدیق داخل ہو جائے. باب الصلاۃ والا خواہش کرے گا کہ یہاں سے داخل ہو، باب الجہاد والا خواہش کرے گا کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو، باب الریان خواہش کرے گا کہ ابو بکر یہاں سے ہو، باب الصدقہ خواہش کرے گا کہ ابو بکر یہاں سے ہو. اور جنت کے دربان جو ہے نا، دروازوں پر جو دربان کھڑے ہوتے ہیں، وہ خواہش کریں گے، استقبال کریں گے کہ کاش کہ ابو بکر یہاں سے اندر داخل ہو جائے، کاش کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کی سخا کے بارے میں آپ سب نے علماء سے سنا ہے کہ جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو ابو بکر کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہاں تو 2 جوڑ ہے، یعنی 2 چیزیں خرچ کریں. لیکن ابو بکر کا ایمان دیکھیں، جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی نا، تو ابو بکر گئے، گھر کا سارا سامان صاف کر کے لے کر آ گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو تاریخی جواب دیا، کہا گھر کے لیے اللہ اس کا رسول ہی چھوڑ کر آیا. اب مورخین نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ جو بٹن ہوتے تھے نا، اچھے نمایاں لگے ہوتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بٹن نکال کے ببول کے کانٹے یہاں پر لگا لے، کیا پتا اسلام کو میرے ان بٹنوں کی ضرورت نہ ہو.
جو غازی جائیں گے جہاد کے لیے جائیں گے ان بٹنوں کی ضرورت نہ ہو. گھر میں کوئی ایسا سامان ہی نہیں چھوڑا کہ رہنے دے, کیا پتا اللہ کی راہ میں میرا اس سامان کی حاجت کو سارا کا سارا پیش کر دیا. جب ایسی سخا اللہ کی بارگاہ میں کرے تو بتاؤ جنت کیوں نہ شوق رکھے کہ مجھ سے ابو بکر داخل ہو جائے. تو ایسے اعمال کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. رمضان کے مہینے میں اور آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھ رہے, روزہ کھول رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی سب کچھ گریہ زاری کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے پڑوسیوں کا بھی حق ہے کہ ہم پڑوسیوں کا بھی خیال کریں کہ ہمارے پڑوسی کھا رہے ہیں, پی رہے, نہیں پی رہے. اور میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا پینا دیتا ہوں, اچھا پہننے کو دیتا ہوں. کیا میرے پڑوسی بھی ایسے ہیں کہ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں؟ اور جو مسلمان پکا مومن ہوگا نا, وہ جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے گا. تو کیا ہے آپ اس رمضان کے مہینے میں بھی ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس چیز کے مستحق ہے. کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے نا آپ کہیں بھائی میں غریب ہوں, یار آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک سے آپ گزارا کر لیں, ایک اس کو دے دیں جو مستحق ہے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے, اپنے لیے کتنے 6-8 ہزار روپے کا جوڑا سلواتے تو آپ 4,000 روپے کا بھی جوڑا سلوا سکتے. کم سے کم اپنے لیے بھی سادہ سلوا لیں, ایک ان کو بھی دے دیں. کیا یہ ہوتی ہے خیر خواہی؟ کیا ہے دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. آپ اپنے اندر دیکھ لیں کہ میں نے اس رمضان کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ ساتھ غریب کا بھی کتنا خیال رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان اعمال پر یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب